عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر جہاں ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے، حقوق العباد کا پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر ہمیں ایمانیات کے بہت سارے اسباق ارشاد فرمائے ہیں۔ جس طرح یہ سارے مستقل عنوان ہیں نا قرآن پاک کے، یہ نوجوان میری بات پر غور کریں، حقوق العباد، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، یہ مستقل عنوان ہیں قرآن پاک کے، مستقل معیشت، معاشرت، یہ مستقل عنوان ہیں۔ اسی طرح نبی پاک کی عظمت بیان کرنا، یہ بھی قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے۔ آپ بے شک آہستہ سبحان اللہ کہے میری بات پر، لیکن میری بات کو سمجھ ضرور لیں۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے حضور کی عظمت کا۔ فطرت کا ایک اصول ہے، انسانی ایک مزاج ہے کہ کسی بندے کی بڑی تعریف کریں نا، آپ کہیں بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا باکمال ہے، جی ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا معاملہ فہم ہے، اس کا بڑا تجربہ ہے، آپ تعریف کریں اس کی تو فوری طور پہ لوگ کہتے ہیں یار ملاقات تو کرا۔ یہ طلب بڑھتی ہے ملنے کی، شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو کتاب و سنت میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں ملتی ہیں نا، اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اور ہمارے مصنفین تحریر کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارے دلوں میں رسول پاک کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اب تیزی سے ایک دور وہ والا آیا ہے، اس دور کی بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، اس میں نا جسم نہیں تھکے ہمارے دور میں، لوگوں کے ذہن زیادہ تھک گئے، الجھاؤ بڑا زیادہ ہے، ڈپریشن بڑا ہے، الجھے بکھرے بکھڑے لڑتے ناراض ہوتے لوگ، سوسائٹی میں تلخی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ یہ ساری تلخیاں کیسے دور ہوں گی جب مسلمان مل کے رسول پاک کی عظمتوں کا بیان کریں گے۔ حضور کی نعت کو عام کر دیا جائے تو سوسائٹی میں حسن پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک مستقل عنوان ہے ہمارے ہاں نا، جب سے خشکی آئی ہے نا طبیعتوں میں، تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سیدھی نماز روزے کی بات کریں، آپ میلاد بیان کر رہے ہیں، آپ حضور کے چہرہ نور کا معاذ اللہ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو تو سیدھا فلاں۔ او خدا کے بندو، یہ تم نے خشک بات معاذ اللہ کہاں سے سیکھ لی؟ جب تک محبوب کی شانیں بیان نہیں ہوں گی، تعلیم کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ہم اپنے بچوں کو اگر مستقل بنیادوں پر حضور کی عظمت سنائیں، شانیں سنائیں، رفعتیں سنائیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل 4 نسلیں مسلمان ہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہوتے ہیں نا، میں اور آپ، جو جس شعبے سے بھی ہے، ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے یہ والا نہیں کرنا جو ہمارا ابا کر رہا ہے، میں کوئی اور کام کرنا ہے۔ وجہ ہے نا اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بڑا اوکھا، بڑا مشکل کام، بڑا ڈاٹا ہے، تو بچے روز سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اے نہیں ایسا کرنا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ میں بڑے لمبے سفر کرتا ہوں، صبح سے بڑی سخت مصروفیت میں ہوں، اس کے بعد بھی مجھے کچھ کرنا ہے، ایک مسلسل سفر رہتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ 18 گھنٹے گزر گئے اور گاڑی میں ہیں، تو میں رات کو بڑی دیر سے بھی گھر آؤں نا، تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ بڑا تھک گیا، حالانکہ میرے پیروں میں تکلیف ہے، سوجن ہو جاتی ہے۔ میری اہلیہ ایک دن پوچھنے لگی کہ آپ نے کبھی کہا نہیں ہے میں تھک گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے نہیں نہ کہتا کہ میرے بچے یہ نہ کہیں کہ بڑا ڈاڈا کام ہے، ایسا نہیں کرنا۔ میں تو ان کے جا کے کہتا ہوں پتر جدھر جاتے ہیں پھول بھی ادھر ہی آتے ہیں۔ یہ حضور کے دین کی برکت ہے کہ پھول پیچھا کرتے ہیں ہمارا پھول۔ اپنی زندگی میں جب ہم توانائی لائیں گے نا، میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا میں لے آیا، حضرت صدیق اکبر کی 4 نسلیں مسلمان ہیں۔ کیوں بھلا؟
علماء نے وجہ لکھی ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے جب بھی گھر بیٹھے مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہی کیا. بیٹے بیٹھ جاؤ، ان کو جیب میں ڈالو، اللہ آپ کو خوش، بیٹھو نا بیٹھو، اس کو جیب میں ڈالو، ہو گیا نا، میں لے لیا تو واپس کر ہوں پیسے لے کے نہ اٹھیا جے تہاڈی مہربانی. تسی آپ ہی بندیاں دا دھیان پیسے نال کراندے ہو، پھر کہندے ہو ریٹ لگن لگ پے. تقریر سنیں، جو کام کرنے والا ہے وہ کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب نہ اٹھنا، مہربانی کرنا. 2-4 بندے پیسے لے کے آئیں گے تو جڑے نہیں لے کے آئے انہاں دی کی غلطی ہے جی؟ ہاں پھر پتہ جی نا، نعت خاں بڑا سیاਣਾ ہوندا ہے، وہ نوٹاں دی دتی والے دا نام بھی یاد کر لیندا ہے، پھر وہ وچ شعر بھی وہ دے نام کردا ہے. یہ پھر ساری مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب یہ سلسلہ چلتا ہے. آپ سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا. میں نذرانے کا مخالف نہیں، نذرانہ تو طریقہ ہے بزرگوں کا، نذرانے کا مخالف نہیں، لیکن طے کرنا اور اس طرح کی حرکات کرنا اور اس کو ان چیزوں میں ٹھیک نہیں. یہ بوجھ سا بنتا ہے طبیعت پہ. سادہ سادہ کام سونا ہوتا ہے اور سادگی اصل ہوتی ہے. بہرحال حضرت صدیق اکبر نے اس طرح اپنے گھر میں حضور کی عظمتیں بیان کی، اس طرح عظمتیں بیان کی کہ ان کی اولاد بھی حضور کی غلام بن گئی، پوتے اور نواسے بھی بن گئے، حتیٰ کہ ان کے والد بھی نبی پاک کے غلام ہو گئے. نبی پاک کی عظمت. ہم گھر میں اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی بات تو سناتے ہی ہیں. سب سے زیادہ یہ سناتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے محنت بڑی کی، بڑی بات سناتے ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ اثر نہیں لیتے بچے، کیونکہ مادہ پرستی کا دور ہے. تو بچے کہتے ہیں آپ نے کوئی نوکھی تو انہوں نے کی، ساری دنیا ہی کرتی ہے. اور پھر کئی تو ایسے نالائق ہیں جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو چلو آج ہمارے حالات اور ہوتے. تو ان کو اپنی بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی شان بیان کریں؟ ان کے سامنے جب بھی بات کرو مدینے والے محبوب کی کرو. حضور کی عظمت کا جو ذکر ہے نا، وہ دل کو پھول بنا دیتا ہے. خوشبو مہکتی ہے آپ کے لبوں سے جب حضور کا ذکر کرتے ہیں. یہ دیکھیے جو معراج شریف کا واقعہ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا رب کا اپنے حبیب سے پیار ہے. یہ اللہ کا اپنے محبوب سے پیار ہے. وہ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو وہ کھلونا مانگ لیتے ہیں. تو وہ اب بچہ ہے نا، وہ اسے نہیں پتا کہ ابا کی آمدن ہے کہ نہیں. اس نے مانگ لیے. بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا بھی نہیں کرتی. تو اب باپ نہ اس کے لیے کھلونا لا کر، کھیلنا تو بچے نے ہے نا، لیکن اسے کھلونا دیکھ کے باپ بڑا راضی ہوتا ہے کہ میں نے پہنچا دیا کھلونا. اس کی طبیعت کو تسلی ہوتی. کیوں کہ جب بچہ راضی ہوتا ہے تو دل کو ایک سکون سا حاصل ہوتا ہے. تو انسانی زندگی میں جب کسی پیارے کو بندہ کچھ دیتا ہے تو بندے کی اپنی طبیعت بڑی راضی ہوتی ہے. بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، رب نے اپنے محبوب کو معراج کرائی. معراج حضور نے کی ہے پر راضی رب بڑا ہے اس بات سے. کیوں کہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. کس کو سیر کرائی؟ پاکستان میں ایک عہدہ ہے مشیر کا. میں نے ویسے کافی تلاش کیا ہے کہ آئین میں اس کا کیا ہے، میں پوری طرح نہیں سمجھ سکا. لیکن مشیر جب کوئی بن جاتا ہے نا تو بینر بڑے بڑے لگواتا ہے کہ میں مشیر بن گیا ہوں. پتہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن بینر تو بڑے بڑے لگ جاتے ہیں نا. چلے وہ تو پھر بھی مشیر ہے نا. جو ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب کا نڈا گارڈ ہوتا ہے نا، اس نے بھی کارڈ چھپائے ہوتے ہیں. اور جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنا وزٹنگ کارڈ تقسیم کرتا ہے کہ میں ساتھ ہی ہوتا ہوں. جو بے شک وہ بات بھی پوری سنیں یا نہ سنیں، لیکن اس کے بھی لوگ کارڈ وصول کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا ڈرائیور ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ مثالیں تشبیہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی. کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے ساتھ جو بندہ لگ جائے وہ بھی کہتا ہے میری بڑی بات ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کبھی کبھی انسان نسبت کی وجہ سے بڑا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو دنیاوی لوگوں سے نسبت ہو جائے تو بڑی بات ہے. اور اگر رب سے نسبت ہو کہ میں رب کا بندہ ہوں، یہ جو لفظ بندہ ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کا بندہ ہونا بڑی بات ہے. اقبال فرماتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام میں بندگی دے کر نہ لو شان خداوند.
اللہ کا بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، رب فرماتا میں نے بندہ خاص کو سیر کرائی، اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ، مجھے اختیار دیا گیا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں مالک، میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی میں بندگی کا مزاج لائیں، ذوق پیدا کریں کہ بڑی بات ہے ہم رب کے بندے ہیں، اللہ کے بندے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے پیر طریقت ہونا کوئی کمال نہیں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں مسند پہ ہوتا ہوں، میرے اتنے لقب ہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ وہ کریم اگر قبول کر لے، اس کا بندہ ہونا کمال ہے۔ تو دیکھ تیری بندگی کی کیفیت کیا ہے، تیری حالت کیا ہے، تو کتنے کو سجدے کرتا ہے۔ وہ اس نے تجھے قبول کیا ہے، سویرے تیری آنکھ کھلتی ہے، لوگ سوئے ہوں تو تہجد کو کھڑا ہوتا ہے، وہ جو تیری بندگی ہے۔ اب کبھی غور کرو نا یارو، یہ واقعہ معراج کی طرح ہمیں سبق پڑھاتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگ سو جاتے تھے اور کریم محبوب مصلی بچھا لیتے، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، ساری رات 1 آیت اور ساری رات، حتیٰ کہ حضور کے قدموں میں پیروں میں ورم آ جاتے، مقدس قدموں میں ورم آتے۔ میں سویرے عرض کرتی آپ تو محبوب ہیں، آپ کے تو صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اور آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں، اب تو محبوب ہیں، آپ کے صدقے معاف کیے جائیں گے اگلے پچھلے۔ تو محبوب فرماتے عائشہ تم بتا رہی ہو نا کہ میرے سے اللہ بڑا راضی ہے، مجھ پہ بڑے انعام ہیں، تو افلا اکون عبدن شکورا، فرمایا کیا پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے کبھی اس پر 2 نفل پڑھے ہیں کہ شکر ہے رب کا بندہ ہوں؟ اس پر بھی کبھی کوئی صدقہ دیا ہے کہ شکر ہے مالک؟ وہ یارو گھر بیٹھ کے یہ کہنا کہ فلانے کو نماز کی توفیق نہیں، فلانا مسجد نہیں آتا، پیسوں میں لگا ہو، تو شکر کر، تو شکر کر۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو سب کچھ دیتا ہے پر اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو ڈر کہ اس نے تجھے گھر بلایا ہے، ڈر، اور اس بات سے اور زیادہ ڈر کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ جس سے وہ ناراض ہو جائے نا، اس کی سانسیں نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق لے جاتا ہے۔ اپنے مالک کی بندگی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، تاجر بن جائے، مالدار بن جائے، سیٹھ صاحب بن جائے، پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں، سب سے پہلے کوشش کر رب کا بندہ بن جائے، اسے نہ سجدے کا چسکا لگ جائے۔ اللہ کرے اس کے موبائلوں میں اس کے ہاتھوں میں موبائلوں کی جگہ کبھی کبھی تسبیح بھی نظر آئے، یہ کبھی قرآن پاک بھی کھولے، اسے بندگی کی لذت ملے، اسے وہ ذائقہ، وہ سرور میسر آئے جو صرف سجدے میں ہے، جو صرف۔ اور صوفیاء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب دل پورا ٹوٹ جائے نا اور لوگ پوری تکلیف دیں، پھر مزہ سجدے میں آتا ہے، پھر جو صدقے کا چسکا ہے نا، اوئے ہوئے، پھر تو دل کرتا ہے سار اٹھاؤں ہی نا، ایسے لگتا ہے میں کسی کو دکھ سنا رہا ہوں اور کوئی میرے دکھ سن رہا ہے۔ جب یہ واقعہ معراج کیا ہے، حضور طائف تشریف لے گئے، 1 مہینہ رکے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے پتھر مارے۔ محبوب واپس تشریف لائے، حضرت ختیجہ وصال کر گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے چچا انتقال کر گئے، حضور کے قلب اطہر پر دکھ تھے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان تھے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، محبوب آ جائیں نا، آپ میری بارگاہ میں آئیں نا، میری بارگاہ میں آئیں۔ وہ کیفیات جن میں تسلی کی، میں آپ سے عرض کروں، کبھی ہماری دعائیں مضبوط ہو جائیں نا، دعا کا رشتہ کبھی تگڑا ہو جائے، سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا بھائی۔ ہاں مجھ سے حرم شریف میں ایک شخص نے پوچھا تھا، یہ کچھ لوگ واپس جاتے ہیں بڑے خوشی خوشی، بیگ اٹھائے، خریداریاں کی، اور کچھ بڑے تڑپتے ہوئے جا رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو جا رہے ہیں نا، میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا وہ جو جا رہے ہیں نا بڑے ہنستے کھیلتے، وہ امیر لوگ ہیں، وہ اب جا رہے ہیں اور انہوں نے 3 ماہ بعد کی ٹکٹیں پہلے سے بک کرائی ہیں واپس آنے، اور یہ جو روتا ہوا جا رہا ہے نا، یہ غریب ہے، یہ کمیٹیاں ڈال کے آیا تھا، یہ کوئی موٹر سائیکل بیچ کے آیا تھا، اس کو پریشانی ہے کہ پتہ نہیں آ سکوں گا کہ نہیں، دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں۔ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، رب جانے سونے محبوبہ او تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لئی، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اور یہ آپ پورا معراج دیکھیں گے نا، پورا معراج تو اس میں نماز ہی نماز، حضور یہاں سے چلے تو 2 رکعتیں پڑھ کے، محبوب فرماتے ہیں رستے میں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں بھی نبیوں کو نماز ہی پڑھائی، حضور نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھتے ہی گئے، واپس تشریف لائے تو نماز لے کے آ گئے۔ نماز اور معراج، نماز اور مسلمانوں، اگر زندگی سے نماز جدا ہو جائے نا تو بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا رنگ ہی پھیکا پڑ جائے۔ ہم وہ نماز نا بالکل بنیادی سا مسئلہ ہے، بالکل شروع کی بات ہے کہ نماز پڑھنی، بالکل شروع کی، باقی تو باتیں بڑی آگے کی ہیں، قربانی دینی، دین کا کام کرنا، خدمت کرنی، جہاد کرنا، تبلیغ، وہ تو آگے کی بات۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو شروع کے بالکل بنیاد۔ میں کیا کروں، اب تو لوگ سچ بڑا بولتے ہیں اور صرف اس مسئلے میں بولتے ہیں، اور جناب نماز پڑھتے ہو کہتے ہیں میں پیر صاحب جھوٹ نہیں مارتا، میں نہ میرے کو سستی ہو جاندی، میرے لیے دعا کرو۔ وہ ایک کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں آپ دعا کریں، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، معاذ اللہ، مسجد جانے کو دل نہیں کرتا، دعا کریں۔ تو میں کہتا ہوں تنخواہ لینے جانے کو دل کرتا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں تویز لیا کہ ایک بندے سے پیسے لینے ہیں پر وہ دینے کو تیار ہے اور میرا جانے کو دل نہیں کرتا، کوئی تویز دے دیں؟ کیا مذاق ہے؟ رات کے 3 بجے کو پیسے دینے والا کہے کہ 3 بجے دوں گا 2 لاکھ، اس وقت ساری رات نیند نہیں آتی، بس تو صاف کہہ کہ میری نظر میں 2 لاکھ کی قدر تو ہے پر میری نماز جا رہی ہے، مجھے فکر ہی کوئی نہیں۔ یہ تو نے قدر اپنے دل سے پوچھنی ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ سویرے فلائٹ ہو تو پھر آنکھ کھل جاتی اور فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، یہ کیا بات ہوئی؟ 6 معنی دارت۔ اور جو بندہ کہتا ہے مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میرا رب کہتا ہے جو بوجھ تم اٹھا نہ سکو میں تم پہ ڈالا ہی نہیں کرتا۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے نماز کا وقت نہیں ملتا، وقت ملتا ہے جبھی تو رب نے فرض کی ہے۔ تو نماز اور معراج یہ تو خاص بات ہے۔ پھر فرمایا، اور پھر ایک اور چیز معراج کے ساتھ جو بڑی خاص جڑی ہوئی ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ معراج ہمیں تسخیر کائنات کا سبق دیتی ہے۔ کل گئے ابھی لوگ چاند پہ اور بڑی باتیں کر رہے ہیں، کل گئے ابھی لوگ سیاروں پر اور بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں، تم ابھی کل گئے ہو۔ اور میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 7 زمینیں نیچے، 7 آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، اور ہر چیز نیچے رہ گئی، کوئی رہ فلک کتے یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کوئی کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا، لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تذکیر کہ مسلمان محنت نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، حالانکہ ہر چیز حضور کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ آگے بڑھیں، اب بڑے انقلاب برپا کریں گے، لیکن ہم نے کیا انقلاب برپا کرنا ہے؟ ہمارا جوان تو ساری زندگی بیچارہ بیوی اور اماں کی لڑائی سے ہی باہر نہیں نکلتا، وہ ادھر ہی وہ یہی پوچھتا ہے کہ جناب کو تعویذ مل جائے گھر میں، وہ چھوڑیں بھائی، یہ خواتین ہیں، لڑتی رہتی ہیں، ہوتے ہیں، ہر چیز دماغ پہ سوار کریں گے، دکھ زندگی میں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کریں گے زندگی میں، کوئی انقلاب نہیں برپا کریں گے، دیکھو تکلیفیں ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ
دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد وصال کر گئے. چھوٹی عمر مبارک تھی، والدہ چلی گئیں، دادا چلے گئے، پھر چچا چلے گئے. اعلان نبوت کے بعد جو حال ہوا وہ سب کے سامنے، کس طرح معاذ اللہ لوگوں نے تکلیفیں دیں صحابہ کرام کو، کس قدر تکلیفیں دیں. اور پھر حضور یہاں تشریف لے آئے نا مدینہ طیبہ میں، تو یہاں کبھی وہ بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خیبر ہے، کبھی خندق ہے. منافقین کی سازشیں الگ ہیں. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے حبیب مسکرایا کرتے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، کام کیسے کریں؟ او بھائی یہ دکھ تو ساتھ ہی چلتے ہیں. تو اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. زندگی میں کچھ کریں. اور چوتھی بات واقعہ معراج سے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، دو ایک باتوں کے بعد آپ غور کریں گے. واقعہ معراج سے مستقل ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں سب لوگ تھے، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور حضرت جبریل امین نے میرا بازو تھام کے حکم ربی کے مطابق میرا بازو تھام کے مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. پہلے تو یہاں ایک نظریے کی بات کروں. اگر حضرت جبریل امین رب کے حکم سے حضور کو مصلی پہ کھڑا کریں تو کسی کو اعتراض نہیں، اور اگر نبی کریم حضرت صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کریں، اگر حضور کہیں کہ ابو بکر کو حکم دو گو لوگوں کو نماز پڑھائیں، حکم دو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ میرے والد نرم دل کے ہیں، آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو وہ برداشت نہیں کریں گے. تو فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں. تو جن کو حضور کھڑا کریں ان پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جوانوں، ایک بات اور، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جلیل القدر شانوں والے نبی سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اور نبی پاک امامت فرما رہے ہیں. اس طرح ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں، اس طرح یہ امت امتوں کی امام ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو. لیکن یہ بہترین لوگ تو کہتے ہیں ہم نے جا کے وہاں مزدوری کرنی ہے، واپس آ کے کہنا ہے بلے بلے جی انہوں نے یہ سڑکاں بڑیاں ٹھیک نہیں، کیا بات ہے جی ان کا قانون، بلے بلے کیا بات. ہر وقت ان کی تعریفیں کرنی، ہر وقت. اور خدا کے بندو، جن ملکوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہو نا، سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہے. اس لیے کہ سارا سکون بڑے بنگلے میں نہیں ہوتا، پیسوں میں نہیں ہوتا. ویکنڈ پہ دیکھو ان کا حال کیا ہوتا ہے، کہاں گرے پڑے ہوتے ہیں وہ لوگ. تم بندہ جہاں بھی ہوتا ہے اسے سامنے والا سکھی نظر آتا ہے. ہمارے بچے دیکھ کے، بچے کیا حکمران انہیں دیکھ کے بڑے احساس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں یورپ سے کوئی بندہ آ گیا تو خدا جانے کیا ہوگا. بلکہ میں عذرائے محبت ایک بات کیا کرتا ہوں اکثر دوستوں سے، میں کہتا ہوں یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے. پوچھتے ہیں نا جی، اکثر پوچھتے ہیں سائی نال روٹی کھانی. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ سائی ماڑا ہوئے تھے مسئلہ پوچھ دے ہوتے، یہ امریکہ دا صدر ہوئے تھے، یہ امریکہ دا صدر ہوئے پھر وہ نہ کھانی جائز ہے. کبھی مسئلہ پوچھا کسی نے آ کے کہ آج کل وہ آیا ہوا ہے اور کئی بیٹھے ہیں، بلکہ مشیر مولوی بھی اندر ہی بیٹھے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے مسئلہ بھی امیر غریب دیکھ کے پوچھنا ہے. اب نہیں پوچھا آپ نے کہ بھئی یہ روٹی جائز ہے کہ ناجائز ہے. آپ جو غیرت ملی ہے اس کو سمجھے کیا ہے. یہ امت امتوں کی سردار ہے، اس نے قیادت کرنی ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے. ملت کے جوانوں نے انقلاب برپا کرنا ہے. لیکن یہ تھکے تھکے جوان کچی کچی باتیں کرتے ہیں. وہ کوئی باہر لے جائے، کوئی مدد کر دے، کوئی پہلے مجھے انویسٹمنٹ کر کے دیں، پھر میں سوچوں گا، پھر میں چلوں گا. اس طرح کوئی جوان کرتے ہیں، سارے ڈھونڈتے ہیں کوئی جوان. تم نے تو انقلاب برپا. یہ شہاب الدین غوری کی قبر ہے آپ کے سہاوے میں، یہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم نے ان کی قبر بنوائی ہے. وہ مزار ڈاکٹر صاحب نے بنوایا، اور وہاں فوٹو لگی ہے ڈاکٹر صاحب کی، بڑا مزار. اور قبر پہ لکھا ہے کہ اس شخص کی قبر ہے نا، اس کے پیچھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں کرتے تھے اور یہ لوگ انقلاب لے آتے تھے. آپ کا غوری مزائل اسی کے نام پہ. بھائیو زندگی جد و جہد والی. یہ کیا بات ہوئی لیٹے ہوئے ہیں، موبائل مل گیا ہے، کوئی کونا تلاش کر رہے ہیں لیٹنے کو، کوئی جان چھڑا رہے ہیں، کوئی اور ہی کر دے، میری ذمہ داری کوئی اور ادا. اس طرح بھی کبھی قومیں آگے بڑھی ہیں.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے کہا، اس نے کہا حضور میں بڑا پریشان رہتا تھا، بڑا میرا دل تکلیف میں تھا کہ کیسے کام چلے گا اور میں کیسے غریبی میں رزق کیسے آئے گا۔ آج میں جنگل میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شیر نے ایک بکرے کا شکار کیا، آدھا اس نے کھا لیا، آدھا اس نے منہ میں پکڑ کے سفر شروع کیا۔ تو پہاڑی پر ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا آدھا شکار جا کے لومڑی کو کھلایا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو رابندی لومڑی کو رزق بھیج سکتا ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا کرے گا، جو وہاں بھیجتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اس نے یہ بات سنائی تو خواجہ حسن بصری مسکرائے، آپ فرمانے لگے بھائی جوان تیری سوچ بڑی عجیب ہے، تو نے دو کردار دیکھے ہیں کہانی میں، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بن نہ، شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی۔ تو کہتا میں لومڑی بنوں گا، اندر بیٹھوں گا، محتاجوں کی طرح روٹی پہنچ جائے گی، یہ کیا انداز ہوا؟ میرے عزیزو، اپنی زندگی میں اس امت نے امامت کرنی ہے۔ اگر ہم ساری زندگی کاسا لیس ہی رہیں گے تو کس طرح آگے بڑھیں گے؟ اور پھر مفاد بڑا چھوٹا سا، ہلکی سی سیاست گلی محلے کی، سوچیں بڑی کریں، دل بڑے کریں، ارادے بڑے کریں۔ آپ ظرف بڑا کریں، جب دل بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کام بھی بڑے بڑے لے لیتا ہے۔ اپنا دل بڑا کریں۔ حضور نے وہاں امامت کر کے بتایا کہ لوگوں یہ امامت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے دل بڑا کریں۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، مجھے امید ہے کہ میری اس بات پر آپ حضرات ضرور توجہ فرمائیں گے، ضرور توجہ فرمائیں گے۔ جب بندہ تھوڑا سا اونچا اڑتا ہے نا تو پھر کئی اپنے بھی اسے یاد نہیں رہتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے قریبی عزیز بھی جب بڑے بنگلے میں بڑی سوسائٹی میں ملنے جاتے ہیں تو شرماتے ہیں لوگ بتاتے ہوئے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، کہتے ہیں وہ گاؤں میں نا جی ابا جی کا ان سے تعلق تھا، بتاتے ہیں۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھول جاتے ہیں لوگ، پھر بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ میں اکثر گزارش کرتا ہوں احباب سے کہ جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیے مجھے اس خاندان میں پیدا کیے، ماموں میرے لیے جو رب نے بنایا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پیدا تو رب نے کیا نا اپنی مرضی سے، تو جہاں رب نے پیدا کیا وہ ہمیں بھی چیز پسند ہونی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہم بھول جاتے ہیں، ذرا اونچی اڑان ہوئی تو لوگ بھول گئے، اور کمال ہو جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی، اور یاد ہی نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں اوہو اب میں آپ کو، اور بعض تو ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے حکم کے تحکمانہ انداز میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں گئے جہاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی ملی تو بے ہوش ہو گئے، حضور وہاں تشریف لے گئے جہاں کا تصور بھی نہیں، اور وہاں جا کے خدا کے قرب خاص میں اس کے جلووں میں گم ہو کے جب بات کی تو پھر بھی تیری اور میری کی، تیری، حضور نے بھلایا نہیں۔ امت کی بات ہوئی، امت کو بھی وفادار ہونا چاہیے۔ اس کو ختم شریف والے دن حضور کی یاد آتی ہے، فوتگی والے دن حضور کی محفل یاد آتی ہے، بیٹے کی مہندی والے دن کیوں نہیں یاد آتی؟ برات والے دن دین کیوں نہیں یاد آتا؟ وہ جو چیلم پہ یاد آیا تھا وہ آج کیوں نہیں آ رہا؟ صرف وہ 5 منٹ ہم مسلمان ہیں جو نکاح کا ٹائم ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کام کرتے ہیں مسلمانوں والے۔ بس اتنا سا دین نے بتایا تھا کہ نکاح پڑھ لینا، مولوی صاحب آئیں گے، چپ کرو مولوی صاحب آ گئے، نکاح کے ہاتھ چہرے پہ چوٹی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، یہ ساری صفات اپنی جگہ پہ، پر کسی کے دیندار ہونے کا تب پتہ چلے گا جب اس کے بیٹے کی شادی ہوگی۔ اب کتنا دین پہ عمل کرتا ہے، مسجد میں تو سب نمازی ہیں۔ تو حضور نے اگر ہمیں کسی جگہ نہیں بلایا تو ہمیں بھی کسی جگہ محبوب کی شریعت کو بلانا۔ ان چند باتوں کو امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔